بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا بھائی یا بڑا بہن کہتے ہیں پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں، سچ ہوتا ہے۔ کچھ سیکریفائز کرنا جانتے ہیں اور کچھ چھیننا جانتے ہیں، کچھ دینا جانتے ہیں اور کچھ لینا جانتے ہیں۔ آپ نے کن لوگوں کو دیکھا؟ میں نہیں جانتا۔ آپ کے گھر میں کچھ بڑے ہوں گے جنہوں نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہوگا اور آپ لوگوں کو حصہ بھی نہیں دیا ہوگا، اور کچھ بڑے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا حصہ بھی آپ کے لیے سیکریفائز کر دیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس پہلو کے اندر آتے ہیں، اچھے کے اندر یا برے کے اندر، کس طرف آپ پلٹ کے جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں جو سب سے گھر سے بڑا ہوتا ہے اس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، قربانیاں وہی دیتا ہے، پریشانیاں وہی سہتا ہے، ظلم کو وہی سہتا ہے، کم پیسوں میں وہی جیتا ہے، پاکٹ منی بھی سب سے کم وہی لیتا ہے، اور ہر بار ایک ہی بات سمجھائی جاتی ہے، دیکھ تو بڑا ہے نا، چھوٹے بھائی کو دے دے، دیکھ تو بڑا ہے نا، ارے کچھ نہیں رہنے دے، ارے دے 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 کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں، تو بڑا ہے نا، تجھے قربانی دینی ہے۔ 7th 8th ایئر سے سکھانا شروع ہو جاتے ہیں، تو بڑا ہے نا، چھوٹے بھائی کی ضد مان لے۔ وہ مانتے 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 اپنے خوابوں کو ہی بھول جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے، بڑے کے دماغ میں، کہ یار میرے چھوٹے بہن بھائی چھاؤں میں رہیں، ان پہ دھوپ نہ پڑے، اسی زمرے میں آ کے وہ پوری زندگی دھوپ میں گزار دیتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات ایسی کہ میرے بہن بھی پڑھ جائیں، اسی زمرے میں آ کے وہ خود اپنی پڑھائی کو ضائع کر پاتا ہے اور اپنی فیسوں کی جگہ ان کی فیسیں بھرتا ہے کہ کہیں وہ بڑھ جائیں۔ وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر۔ اس کے دماغ میں ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میرے بہن بھائی مجھے فالو کریں گے، اور فالو کر کے وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے بڑا بھائی نے کچھ نہیں کیا، بڑی بہن نے کچھ نہیں کیا۔ یہ حتیٰ کہ بڑے بہن بھائی اپنی مرضی کی شادی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر تم نے کیا تو تمہارے بہن میں بھی یہ قدم اٹھائیں گے، تم گھر سے بھاگ گئے تو وہ بھی بھاگ جائیں گے، تم نے اچھے نمبر نہیں لیے تو وہ بھی نہیں لیں گے، کیونکہ وہ تمہارا عکس ہیں۔ تو آپ پہ ایک ایسا پریشر ہوتا ہے کہ آپ بتا نہیں پاتے کسی کو۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ وہ پلر ہو جس کے اندر پوری عمارت سٹینڈ لی ہوئی ہے، اور ذرا سا پلر ڈاؤن ہوا پوری کی پوری عمارت گر جائے گی۔ تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، رونا پڑتا ہے، درد کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بھوک کو دیکھنا پڑتا ہے، بغیر پاکٹ منی کے بغیر اسکول جانا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بار بھی آپ اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بڑے پہ پابندیاں لگتی ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بڑے کو ہی بولا جاتا ہے، اور جب بھی مار پڑتی ہے تو بڑے کو ہی مار پڑتی ہے، تو چھوٹے کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے بڑے کو؟ گھر کا جو بڑا ہے اسے کیا کچھ کرنا چاہیے ایسی سرکمسٹانسز کے اندر، ایسی ماحول کے اندر اسے کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے؟ 4 پوائنٹ بتانے لوگوں نے فالو کیجیے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا، اپنی اسٹڈی کو کبھی سیکریفائز مت کریں، کیونکہ جب چھوٹے بڑے ہو جائیں گے تو وہ بھول جائیں گے کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا تھا، اور آپ ڈاؤن ہوں گے، وہ آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں جب وہ بدل جائیں۔ پوائنٹ نمبر 2 از ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ، اگر آپ بڑے ہیں تو خوش نصیب ہیں، سیکھ رہے ہیں آپ سب کچھ، آپ پہ ٹریننگ ہو رہی ہے، ہرڈر، پریشانی، ٹینشن جو آپ برداشت کر رہے ہیں، چھوٹے بہن پہ نہیں آنے دے رہے، یقین مانے آپ لیڈر بن رہے ہیں۔ آپ اندر ہی اندر ایک فولاد بن رہے ہیں جسے کوئی چٹان گرا نہیں پائے گی، کوئی شخص ہلا نہیں پائے گا۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ، آپ پہ ذمہ داریاں پڑ چکی ہیں۔ بچپن میں کندھے پہ ایک بوجھ سا ہے، جیسے پورا گھر اس کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، سبزی سے لے کے، راشن سے لے کے، پڑھنے سے لے کے، سب کچھ آپ کو ہی سیکھنا ہے۔ تو وقت سے پہلے بڑے نہیں ہو گئے کیا؟ سیکھ نہیں گئے کیا؟ فائدہ ہی ہے آپ کے لیے، نقصان دہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو یا تو سوچتے رہو اور روتے رہو، یا ان چیزوں کو سمجھ کے پازیٹیو سوچو اور یہ سوچو کہ یہ تمہیں فائدہ دینے والی ہے، تو سمجھ جاؤ تم وقت سے پہلے بڑے ہونے والے ہو، اور وقت سے پہلے زندگی کو جینے والے ہو۔ اور اگر تم گھر سے بڑے ہو، گھر کے بڑے ہو، تو تم خوش نصیب ہو، کیونکہ تم پہلے کامیاب ہونے والے ہو۔ دیکھتے ہیں چند سا وقابل ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔